ڈر سے سہمے ہوئے کانوں کو چھپا لیتی، ڈر سے سہمے ہوئے کانوں کو چھپا لیتی، جب سکینہ کو مسلمان نظر آتے۔ پاک بی بی ذات بآواز بلند صلوات۔ اپنی دعاؤں دی قبولیت واسطے بآواز بلند صلوات۔ ملتمس ہوں مولانا علی حسنین آپ اسلام آباد سے کہ اپنے مخصوص انداز میں ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں بآواز بلند صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آواز بلند نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات۔ بار دیگر صلوات۔ اللہم صلی اللہ۔ سب سے پہلے اس گاؤں کے جتنے مرحومین اس دنیا سے چلے گئے، اس مسجد کے بانیان، متولیان، نمازی حضرات، اور جہاں جہاں محمد و آل محمد کا ذکر ہو رہا ہے اور جو اس ذکر میں دامے در میں سکھنے حصہ ڈالتا رہا اور اس ذکر کو ہم تک پہنچانے میں مددگار رہا، اگر وہ اس دنیا سے چلا گیا ہے تو ہم سب مل کے اسے ہم بھولے نہیں، کیونکہ اس نے ہمیں ولایت علی ابن ابی طالب ہم تک پہنچائی ہے۔ ان کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، اللہم تابع بیننا و بینہم بالخیرات، انکا مجیب الدعوات و انکا علی کل شیء قدیر۔ بار محمد و آل محمد صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، هو الذی الاول بلا زوال والدائم بلا فناء والقائم بلا اناء، لیس له حد فی المکان ولا غایت فی الزمان، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آل بیتہ الطاہرین المعصومین المظلومین، لا سیما علی بقیت اللہ الاعظم، روحی ورواحنا فدا الصلوات۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، الصلوات۔ نعرہ تکبیر۔ جتنا اس خدا کا نام بلند ہے اس سے بھی بلند نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، بر محمد وآل محمد صلوات۔ تمام تعریفیں اس خدائے لم یزل ولا یزال کے لیے ہیں کہ جس نے ہمارے دلوں میں اسے مقیم بنایا، جسے اپنا مکان دیا۔ بھائی توجہ، آپ میرے ساتھ دیں گے؟
میری طبیعت تھوڑی ناساز ہے لیکن ذکر علی ہے، ذکر آل محمد ہے، تو لہذا یہاں پر طبیعت خراب بھی ہو تو کام چل جاتا ہے۔ محمد وآل محمد صلوات۔ میں نے آپ کے سامنے جو قرآن کی آیت تلاوت کی ہے، خدا کی ذات سورہ نحل آیت نمبر 78 میں فرما رہا ہے کہ اللہ وہ ہے کہ جب اس نے آپ کو آپ کی ماں کے پیٹ سے نکالا، لا تعلمون شیئا، کسی چیز کو علم نہیں تھا، جو ہے کسی چیز کو نہیں جانتا تھا، لیکن اللہ نے اس انسان کو علم نہیں دیا لیکن بہت بڑا مرتبہ دیا، اتنا بڑا مرتبہ دیا کہ تمام مخلوقات کا سردار بنا کے اشرف المخلوقات بنا دیا۔ لیکن فرمایا کیا کہ جب ہم نے تمہیں تمہاری ماں کے شکموں سے نکالا تو کسی چیز کو نہیں جانتا تھا، جبکہ باقی مخلوقات کا آپ دیکھیں، چونٹیاں، سورہ نحل بھی یہ چونٹیوں کے متعلق ہے، چونٹیاں جتنی پوری کائنات میں چونٹیاں ہیں، بیکری سے لے کے ساؤتھ افریقہ کے جنگلوں تک جتنی چونٹیاں ہیں نا، یہ ایک کالونی کی شکل میں رہتی ہیں، ایک خاندان، ڈاکٹر صاحب ایک خاندان کی شکل میں۔ ہر کالونی کی جو سیکیورٹی ہے وہ دوسری کالونی کی سیکیورٹی سے الگ ہے۔ کون سی سیکیورٹی ہے؟ اللہ کی ذات نے ایک ایسی چونٹیوں میں ایک ایسی چونٹی بنائی ہے کہ جو اس چونٹی کی بل ہے اس بل پہ کھڑی ہوتی ہے، چونٹی آتی ہے بل کے پاس، اپنا سر آگے کرتی ہے، وہ چونٹی اپنی دو اگلی ٹانگیں اس چونٹی کے سر پہ مارتی ہے، جو آواز آتی ہے نا وہ اس آواز سے پہچانتی ہے یہ ہمارے قبیلے کی ہے۔ چونٹی اس سر پہ جب مارتی ہے تو سر سے ایک آواز نکلتی ہے، وہ آواز پہچان کے اجازت دیتی ہے کہ یہ ہمارے قبیلے کی ہے، اسے آنے دو۔ توجہ ہے؟ ٹھیک۔ اچھا اب دیکھیں پوری دنیا میں کتنی لوگوں نے ٹیونیں بنائی ہیں۔ اب آئی فون کی ٹیون دیکھیں، سامسنگ کی دیکھیں، نوکیا کی دیکھیں، ہواوے کی دیکھیں، جتنے موبائل ہیں، جتنی بھی ٹیونیں بنی ہیں نا 100 سے زیادہ نہیں ہے۔ توجہ ہے؟ جتنی موبائل ٹیون ہے 100 سے زیادہ نہیں ہے، لیکن اس خدا کی ذات نے اس کی مخلوقات بنانے کے کیا کہنے، بیکری کی چونٹی کے بل سے لے کے ساؤتھ افریقہ کی جنگلیوں کی چونٹی تک، ان سب چونٹیوں کی بیل کی آواز ایک نہیں ہے، سب کی مختلف ہے۔ یہ کس نے اللہ کی ذات نے اس کے دل میں ڈالا؟ یہ خدا کی ذات نے ڈالا۔ ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ مخلوقات کو اللہ علم دے کے بھیجتا ہے، ان کی فطرت میں ان کی سرس میں ڈالتا ہے۔ یہ ہمارے پڑوس میں ہندوستان، ان میں ایک گروہ ہے کہ جو بندروں کی عبادت کرتا ہے، بندروں کو اپنا خدا بناتا ہے۔ وہاں پہ ایسا ہوا کہ بندروں کو ایک علاقہ ہے، وہاں پہ بندر جو ہے اس کو چھیڑ نہیں سکتے آپ، بندروں کی جو ہے حفاظت کرنی ہے، ان کو کھانا ڈالنا ہے، ہر بندے کی باقاعدہ ڈیوٹی ہے کہ جا کے بندروں کی حفاظت کریں۔ اتنے بندر ہو گئے اس علاقے میں، ایک سرکھرا وہاں کا جو تھا اس نے کہا بھائی یہ تو بڑا مسئلہ ہے، انہوں نے ابھی ہمارے گھروں کو نقصان پہنچانا شروع کر دیے۔ اس نے یہ کیا کہ بندروں کو نہ آج میں زہر دے کے مارنے کا پلان کرتا ہوں۔ توجہ ہے آپ کی؟ میں بتا رہا ہوں کہ خدا کی ذات عام مخلوقات کو علم دے کے بھیجتی ہے اور انسان کے بارے میں کہہ رہی ہے لا تعلمون شیئا۔ توجہ ہے آپ کی؟ موضوع کے ساتھ انشاءاللہ آپ میرے ساتھ سفر کریں گے۔ اچھا اس نے پلان بنایا کہ بندروں کو ایسا کرتا ہوں جو روٹی ڈالی جاتی ہے نا، اور اس مخصوص ٹائم پہ وہ بندر پہنچتے ہیں، وہاں پہ وہ روٹی زہر آلود میں وہاں پہ رکھ دوں گا، بندر آ کے روٹیاں کھا۔ یہ آپ BBC کی جو نیوز ہے، آپ یوٹیوب پہ بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں، یہ موجود ہے۔ اچھا وہ جو جگہ تھی مخصوص جہاں پہ کھانا ڈالا جاتا تھا، وہاں پہ اس نے ایسا کیا، رات کو وہ جو روٹیاں ڈالتی تھے نا، ان روٹیوں میں اس نے زہر لگا کے روٹیوں کو وہاں پہ رکھ دیا۔ اب جب صبح آئے نا بندر کھانے کے لیے، تو 2-3 بندر ایسے آئے، انہوں نے اس روٹیوں کے ٹکڑے کو کھانا چاہا، لیکن روٹیوں کے ٹکڑوں سے انہیں ایسی بو آئی کہ انہوں نے اپنے باقی بندروں کو روک دیا، بھائی رک جاؤ، آج کوئی روٹیوں میں کچھ نئی چیز نظر آ رہی ہے۔ توجہ ہے آپ؟ رک گئے، 2 وہاں پر رک گئے، 2 بندر ان روٹیوں کی سمجھے سیکیورٹی کرنے لگے، اور باقی جتنے بندر آ رہے تھے ان کو ان سے روک رہے تھے، اور کچھ ایسے بندروں کے پاس بھیجا گیا جو بزرگ بندر تھے، بڑے پردادے ان بندروں کے، وہ ان باقی 2-3 بندر ان کو لینے گئے۔ وہ جیسے بندر لے کے آئے، انہوں نے اس روٹی کو اٹھایا،
روٹی کو سونگا، سونگنے کے بعد کچھ بولے نہیں. سارے بندر وہاں سے وہ جگہ چھوڑ کے چلے گئے. 2 بندر وہاں پہ موجود تھے. جیسے ہی وہ بندر واپس آبادی کی طرف پلٹے، ہر بندر نے 2 ٹہنیاں اٹھائی ہوئی تھی. توجہ ہے، 2 ٹہنیاں اٹھائی ہوئی تھی. بھائی یہ کون سی 2 ٹہنیاں؟ فرمایا یہ 2 ٹہنیاں وہ ہیں کہ یہ بندر ایک نوالا کھا رہے ہیں، ایک اس ٹہنی کو چبا رہے ہیں. انہیں کس نے یہ بتایا کہ یہ جو زہر ہے اس زہر کو یہ جڑی بوٹی توڑتی ہے، اس زہر کو یہ جڑی بوٹی توڑتی ہے. یہ خدا کی ذات نے ان کے علم میں ڈالا کہ اگر یہ زہر ہو تو اس زہر کو یہ جڑی بوٹی توڑی. اب خدا کی ذات نے ان بندروں کو علم دے کے ایسے پوری کائنات میں جتنی چیزیں ہیں مخلوقات آپ سب کو گنتے جائیں. لومڑی کے بارے میں پڑھیں توحید مفضل ایک کتاب ہے، مولا صادق علیہ السلام کے صحابی تھے مفضل. مولا کوئی وہ بندہ وہ مولا کا صحابی فرماتا ہے مولا میں خدا تک پہنچنا چاہتا ہوں لیکن قرآن کی آیات سے نہیں، آپ کی حدیث سے نہیں. فرمایا کیسے؟ فرمایا میں دنیا کی مخلوقات سے خدا تک پہنچنا چاہتا ہوں. وہ پوری کتاب میں مولا نے ہر جانور سے کس طرح خدا تک بندہ پہنچ سکتا ہے مولا نے بتایا. وہ آپ ہر بندے کے گھر میں ہونی چاہیے، جس طرح نا جو بلاغہ ہر بندے کے گھر میں ہونی چاہیے، قرآن ہر بندے کے گھر میں ہونی چاہیے، ایسے ہی سجادیہ گھر ہونی چاہیے. انہی میں سے ایک کتاب ہے توحید مفضل، وہ ہر مولا ہر مومن کے گھر مولائی کے گھر میں ہونی چاہیے. کہ آپ کے بندہ کوئی دلیل مانگے آپ خدا کو خدا کیوں مانتے ہیں، تو انہوں نے اس کائنات کی چیزوں سے مچھلی کے بارے میں، آپ ڈالفن کے بارے میں اسی کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ خدا کی ذات نے اس کی فطرت میں ڈال دیا ڈالفن مچھلی کے کہ وہ اس سمندر کی ریسکیو 1122 ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ویڈیوز، کوئی اس میں حیوانات کوئی گر رہے ہیں، کوئی انسان گر رہا ہے تو ڈالفن مچھلی اس کو اپنا منہ نکال کر اس کو خشکی پر چھوڑ کے آتی ہے. یہ خدا کی ذات نے اس کی فطرت میں ڈال دیا کہ جب بھی اس سمندر میں کوئی ڈوبے گا تو ہم نے بچانا ہے. یعنی اللہ کی ذات اس کی فطرت میں ڈال. ایسے آپ پوری آپ وہ مخلوقات آپ دیکھیں ہر مخلوق سے کیسے خالق تک پہنچا جا سکتا ہے. اچھا یا اللہ جس سے اشرف المخلوقات بنایا ہے اسے فرما رہا ہے کہ تجھے علم نہیں. توجہ ہے، خدا کی ذات فرماتی ہے میرا بندہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، مجھے تجھ سے بڑا پیار ہے. میں نے تجھے اشرف المخلوقات بنایا ہے لیکن میں نے تجھے کسی کا محتاج بنایا ہے. فرمایا کس کا محتاج؟ فرمایا میں نے تمہیں محتاج بنایا ہے جن کی حدیث ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں محمد علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. جب جب تمہیں علم چاہیے ہوگا محمد تک پہنچو گے، محمد کے دروازے تک پہنچو گے تمہیں علم عطا ہو جائے گا. جو ہے جی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اللہ کی ذات نے انسان کو ارتقاء بلند کی. انسان ارتقاء چاہتا ہے. جب انسان دنیا میں آتا ہے وہ چل نہیں سکتا لیکن اپنے آپ کو کوشش کرتا ہے چلنے کی. کبھی چرپائی کا سہارا لے کے چلتا ہے، کبھی چلے گا پھر گر جائے گا. یعنی انسان ایک جگہ پہ رکنا نہیں چاہتا بلکہ ارتقاء چاہتا ہے. تو خدا کی ذات نے ہمیں ایک ایسا در عطا کیا ہے جو بندہ اس در تک پہنچتا ہے پھر در بدر کی ٹھوکریں نہیں کھاتا. کسی انسان کو اگر سچ سے محبت ہے تو تمہیں صادق اور امین اسی در سے ملیں گے. اگر کسی انسان کو بہادری سے محبت ہے تمہیں علی اسی در سے ملیں گے. اگر کسی کو حسن سے محبت ہے تو حسن اسی در سے ملیں گے. اگر کسی کو صحبت اور شہادت سے محبت ہے تو حسین اسی در سے ملیں گے. توجہ ہے آپ کی؟ اگر کسی کو عبادت سے پیار ہے زین العابدین یہی ملیں گے. اگر کسی کو باقر العلم سے محبت ہے تو باقر العلم یہی پہ ملیں گے. اگر کسی کو صداقت سے محبت ہے تو امام صادق یہی ملیں گے. اگر کسی کو صبر سے محبت ہے تو موسیٰ کاظم یہی ملیں گے. اگر کسی کو اللہ کی رضائیں چاہیے تو علی رضا یہیں سے ملیں گے. اگر کسی کو تقوی پسند ہے تو محمد تقی یہیں سے ملیں گے. اگر کسی کو نقاوت پسند ہے تو امام نقی یہیں سے ملیں گے. اگر کسی کو فوج جلال پسند ہے تو حسن عسکری یہیں سے ملیں گے. اور اگر کسی کو اللہ کی غیبت پسند ہے تو بارہ غائب امام یہیں سے ملیں گے. یعنی اللہ کی ذات کو انسان سے بڑا پیار ہے کہ میرا انسان در بدر کی ٹھوکریں نہ کھا. میں تمہیں ایک ہی گھر ایسا عطا کروں گا جہاں سے تجھے ہر صفت جس کو تو چاہتا ہے تجھے اس در سے ملے گی. مولا علی علیہ السلام محمد والے محمد صلی اللہ علیہ بڑے بڑے لوگوں نے مولا علی علیہ السلام پہ اعتراض کیے سوال مولا سے. مولا فرماتے تھے کہ سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے پوچھو اس سے پہلے کہ تم چلے جاؤ.
مولا یہ نہیں فرما رہے تھے کہ اس سے پہلے میں چلوں، فرمایا نہیں، اس سے پہلے کہ تم چلے جاؤ. اور پھر فرماتے تھے کہ میں زمین کی نسبت آسمان کے راستے زیادہ جلدی جانتا ہوں. تو لوگ کیا پوچھتے تھے؟ اے علی میرے سر کے بال کتنے، میری داڑھی کے بال کتنے، اے علی میں نے کھایا کیا ہے، اے علی میں نے پیا کیا ہے. وہ ایک بڑا مشہور واقعہ زاکرین بھائی بھی پڑھتے ہیں کہ وہ ایک بندہ آگیا، مولا آج میں کھاؤں گا کیا؟ مولا نے فرمایا کھیر. وہ ہم نے واقعہ سنا ہے. یہ سارے واقعات مولا جب ایک بندہ ہے نا، مولا کو جلال آئے، اس نے کہا مولا میرے سر کے بال کتنے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں اگر تو تم نے گنے ہیں پھر علی بتاتا ہے، جب تو نے گنے میں نہیں، میں جتنے بتاؤں گا تو نے انکار کرنا ہے. اگر گنے ہیں تو میں بتاتا ہوں، اگر مولا گنے نہیں، فرمایا پھر علی بھی نہیں بتائے گا. یہ علی کی توہین ہے. علی کہہ رہا ہے میں آسمان کے راستے جانتا ہوں، تم ابھی بالوں تک رکے ہوئے ہو. اچھا ایک بندہ ہے، اس نے کہا مولا علی میں کچھ چاہتا ہوں، سوال کرنا چاہتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ جواب آپ سے ملے گا اور کسی نے دینا نہیں. فرمایا کیا سوال؟ فرمایا مولا بتائیں وہ کیا ایک ہے جو دو نہیں، دو ہے تین نہیں، تین ہے چار نہیں، چار ہے پانچ نہیں، پانچ ہے چھ نہیں، چھ ہے سات نہیں، سات ہے آٹھ نہیں، آٹھ ہے نو نہیں، نو ہے دس نہیں، دس ہے گیارہ، گیارہ نہیں، گیارہ ہے بارہ نہیں، بارہ ہے تیرہ نہیں. توجہ ہے. جب مولا نے یہ سوال کیا، مولا فرمایا سن، اللہ ایک ہے دو نہیں، آدم و حوا دو ہے تین نہیں، طلاقیں تین ہے چار نہیں. توجہ ہے. عناصر اربع چار ہے پانچ نہیں، حواس خمسہ پانچ ہیں چھ نہیں، زمینیں چھ ہیں سات نہیں، آسمان سات ہیں آٹھ نہیں، جنت کے دروازے آٹھ ہیں نو نہیں، اور اس جنت کے جو منازل اور جنت کی رتبات ہیں وہ نو ہیں دس نہیں، جنت کے درجے جو شہداء کے لیے وہ 10 ہیں 11 نہیں، یوسف کے بھائی 11 ہیں 12 نہیں، محمد کے جانشین ہم 12 ہیں 13 نہیں. اور لوگوں نے ہر دور میں کوشش کی ہے کہ اہل بیت سے دور کیا جائے. اس طرح ہوتا ہے نا کہ ہمارے علاقے میں جو آج کل کے بچے ہیں وہ کھیلتے ہیں ڈرون کیمروں سے، ڈرون جہازوں سے، ہیلی کاپٹروں سے. اس دور کے جو بچے تھے نا وہ کھیلتے تھے یا بکریوں کے بچوں سے یا ہرن کے بچوں سے. توجہ ہے. تو وہ یہ کرتے تھے آصف بھائی کہ ایک گروہ جو بکرے سے بچے سے کھیل رہے ہوتے تھے نا بگروٹے سے، تو وہ آتے تھے کچھ بندے اور بکرا وہ بگروٹا جو ہے اٹھا کے بھاگ جاتے تھے اور بچہ رونے لگ پڑتا تھا. تو وہ کہتے تھے کہ یہ علی نے کھنچوایا ہے. یہ کس نے کھنچوایا ہے؟ علی نے کھنچوایا ہے. پھر بچے کے دل میں بھائی کھلونا کوئی آپ بچوں سے کھینچ کے جو دکھائیں پھر آپ کے پاس کبھی نہیں آئے گا. فرمایا یہ کس نے کھنچوایا؟ فرمایا علی نے. اچھا ٹھیک ہے. کچھ دیر بعد وہ بکرے کا بچہ بگروٹا واپس کرتے تھے. فرمایا علی نے تو کھینچا تھا، پھر علی کے ایک اور بندے نے یہ واپس کر دیا. یعنی بکروں سے یہ کوشش کرتے تھے کہ یہاں سے نہ ہو. اسی طرح جناب مالک اشتر جو ہے نا، ان کی بیٹی گھر میں موجود ہے. دروازے پہ دستک ہوئی، دستک ہوئی ہے. فرمایا امیر المومنین نے یہ شہد کی بوتل بھیجی ہے. امیر المومنین نے کیا بھیجی ہے؟ شہد کی بوتل. جناب مالک اشتر آئے ہیں، پوچھا کوئی حال احوال، کوئی آیا؟ ان کی بیٹی کہتی ہے کہ ہاں ایک شخص آیا اور کہہ رہا تھا کہ امیر المومنین نے یہ شہد کی بوتل بھیجی ہے. مولا فرماتے ہیں کہ امیر المومنین عادل امام ہیں، اگر تو مدینہ مکہ کوفہ کے تمام مسلمان مومنین کے گھر میں شہد پہنچا ہے نا، پھر تو میں مانتا ہوں کہ علی نے پہنچائی ہے. فرمایا یہ علی نے نہیں پہنچائی، یہ تم مجھ سے جو تمہارے دل میں علی کی محبت ہے یہ کوئی وہ کھینچنا چاہتا ہے. اب گئی بیٹی ان کی، وہ جو اس وقت کچن تھا اس میں گئی اور اس نے وہ جس سے شاید چکھا تھا جس انگلی سے، اپنی جو ہے انگلی کو چھری سے کاٹ دیا. جیسے کاٹا چیخ بلند ہوئی. جناب مالک اشتر نے دیکھا کہ خون بہہ رہا ہے انگلی سے. فرمایا بیٹی کیا کیا؟ فرمایا میں وہ انگلی اپنے جسم کے ساتھ برداشت نہیں کرتی کہ جس سے علی مولا خریدنے کی کوشش کی جائے. جب یہ عمل دیکھا نا تو مولا مالک اشتر نے اپنی بیٹی کو لیا، اس کی کٹی انگلی کو لی اور مولا علی کی بارگاہ میں پہنچے. فرمایا سارا ماجرا سنایا اور مولا علی علیہ السلام نے عبا رکھی، اپنا ہاتھ پھیلا اور انگلی سلامت ہو گئی. اور مولا پھر وہاں پہ فخر کر کے آپ کے اور ہمارے بارے میں مولا فرما رہے تھے کہ خدا کی ذات نے ہمیں وہ قوم دی ہے، اگر انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے تو ہر ٹکڑے سے علی علی کی صدا آئے گی. نہ جو بلاغہ میں مولا امیر فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے ایسے مومنین عطا کیے ہیں، اگر میں علی خود ان کی ناک میں ذوالفقار رکھ کے کہوں یا ناک کٹوا لے یا علی چھوڑ دے، میرا
چاہنے والا ناک کٹوا لے گا، علی نہیں چھوڑے گا۔ اور اگر میں اپنے مبغض جو میرا بغض رکھتا ہے، اگر اس کو پوری دنیا کے خزائن دے کر یہ کہوں کہ یہ خزانے بھی لے لے، علی بھی لے لے، وہ خزانے بھی نہیں لے سکے گا، میری محبت بھی نہیں لے سکے گا۔ یہ محبت ہماری یک طرفہ نہیں ہے کہ ہم تو اہل بیت سے محبت کریں، اہل بیت ہم سے محبت نہ کریں، نہیں، ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اس سے زیادہ اہل بیت ہم سے محبت کرتے ہیں۔ اور ہمارے دور کے جو زمانے کے امام ہیں، امام مہدی آخر الزمان، اللہم صلی اللہ محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خود امام زمانہ فرماتے ہیں، اے میرے مومنین تم میری دعاؤں میں ہو، اگر میری دعاؤں میں تم شامل حال نہ ہو دشمن تمہیں کب کا کھا جائے، میری نظر کرم ہے تم پر۔ اب یہاں پہ ایک مولا، میں فرمان پڑھ رہا تھا، مولا فرماتے ہیں کہ مسجد کوفہ کے منبر پہ جا کے نا مولا امام زمانہ فرماتے ہیں، اے میرے مولا، اے ہمارے خدا، ہمارے مومنین نے ہماری محبت پہ اعتماد کرتے ہوئے گناہوں کا انبار لگا دیا ہے، مولا انہیں نہ دیکھ، مجھے دیکھ، میں ان مومنین کے لیے دعا اٹھا رہا ہوں، میری اس دعا کو رد نہ کرنا۔ مومنین ہمیں بھی اپنے آپ کو اتنا بلند کرنا ہے کہ ہم اپنے زمانے کے امام کی دعاؤں میں شامل ہو سکیں، اور اگر ہم اپنے زمانے کے امام کی دعاؤں میں شامل ہو گئے تو پھر دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے۔ بس میں ہر مجلس میں جا کر یہ بیان کر رہا ہوں کہ اہل بیت کے در پہ آئیں، خلوص نیت کے ساتھ آئیں۔ ایک واقعہ آپ کے گوش گزار کر کے میں مسائب پہ چند جملے اور پھر بھائی کے نمبر حوالے کرتا ہوں۔ بی بی شدیدہ، آپ جو حضرات گئے ہیں بی بی شاہبانوں کی جو ہے قبر مبارک جو زیارت ہے، وہاں پر ایک خاتون ہیں بی بی شدیدہ کے نام سے ان کا روزہ بنا ہوا ہے۔ وہ بی بی شدیدہ وہ ہیں کہ اس دور میں ایک مومن ہے، وہ فرما رہے ہیں کہ میں اپنے امام صادق علیہ السلام کی زیارت پہ جا رہا ہوں، کسی نے کچھ چیز بھجوانی ہے مولا کو تو پیش کر دیا۔ بی بی شدیدہ آئی ہیں، انہوں نے 1 درہم سکہ دیا اور ایک کپڑے کا ٹکڑا دیا، ایک رومال دیا، فرمایا یہ کپڑے کا ٹکڑا بھی میرے امام کو دینا، یہ 1 درہم بھی میرے امام کو دینا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہاں پہ لاکھوں درہم لے کے جا رہا ہوں اور 1 درہم کا میں نے کیا کرنا ہے۔ وہ خاتون کہتی ہے کہ اللہ کی ذات نے قرآن میں فرمایا ہے کہ مجھے اگر میرے راہ میں قلیل بھی دیا جائے میں اس قلیل کو بھی قبول کرتا ہوں، اور اگر میری راہ میں لاکھوں ڈھیروں لگا دیے جائیں لیکن اگر میری نیت نہ ہو تو میں اسے رد کر دیتا ہوں۔ فرمایا تیرا کام ہے مولا تک پہنچانا، اگر انہیں رد کر دیا تو لے آنا، رد نہ کیا تو قبول ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، وہ مومن وہاں سے چلا، جیسے آدھے رستے میں پہنچا نا، اسے علم ملا کہ مولا وہ منصور دوان کی ملعون نے زہر دلوا دیا ہے، مولا شہید ہو گیا۔ اب جب اسے پتہ چلا نا کہ مولا شہید ہو گیا، میں زیارت کو جا رہا ہوں، پھر کہتا ہے کہ اگر میرے مولا شہید ہو گئے ہیں لیکن میرے مولا کا بیٹا جو مولا کا جانشین بننا تھا، جسے میں نے بچپن میں دیکھا تھا، اب وہ امام بن گئے ہوں گے، اب میں جا کے اپنے 7ویں امام کی زیارت کر لیتا ہوں، کیونکہ ہمارا پہلا بھی محمد، آخری بھی محمد، میں مولا موسیٰ کاظم کی زیارت کروں گا، یہی سمجھوں گا کہ مولا صادق کی بھی زیارت کر لی، مولا باقر کی بھی زیارت کر لی۔ توجہ ہے آپ؟ مومن پہنچا، اب جیسے ہی پہنچا نا، مولا موسیٰ کاظم اسلام کا دور وہ ہے کہ جہاں پہ کم سے کم 5-6 لوگوں نے امامت کا دعویٰ کیا، ہر امام نے کہا کہ میں امام ہوں۔ اب وہ بندہ پہنچا ہے تو کیونکہ کچھ مومنین نے سوالات بھیجے تھے، درہم دینار تھے، اب جیسے ہی وہ پہنچے ہیں تو اب وہ دیکھتا ہے کہ ہر گھر میں جدھر جا رہا ہوں وہ کہہ رہا ہے کہ میں زمانے کے امام ہوں، میں زمانے کے امام ہوں۔ آیا مسجد نبوی میں بیٹھ گیا، فرمایا یا رسول اللہ آپ کی بیٹی کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، لیکن جہاں پہ جدھر گیا ہوں ہر بندہ دعوے دار ہے۔ اتنے میں ایک بندے نے آ کے شانہ ہلا کے کہا کہ تیرے زمانے کے امام موسیٰ کاظم تمہیں یاد کر رہے ہیں، اور جب تمہیں یقین آ جائے کہ وہی امام ہے جو تو سوال بصرہ سے لے کر آیا ہے، مولا نے ان سوالوں کا جواب دے دیا ہے۔ مولا نے بھی سوال سنے نہیں تھے لیکن سوالوں کا جواب تاکہ اسے یقین آ جائے کہ یہی میرے زمانے کے امام ہیں۔ وہ مولا موسیٰ کاظم اسلام کے پاس پہنچا، مولا نے وہ جب سارے سامان رکھنے لگے، مولا فرماتے مجھے 1 درہم اور وہ جو رومال کا ٹکڑا تھا، کپڑے کا ٹکڑا، وہ مجھ تک لے آؤ۔ مولا میں لاکھوں لایا ہوں، فرمایا نہیں مجھے وہ 1 درہم دکھاؤ۔ 1 درہم لیا، رومال کا ٹکڑا لیا۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ خلوص کی کتنی قیمت ہے اہل بیت کے ہاں۔ مولا نے اس 1 درہم کے بدلے 40 درہم اس خاتون کے لیے رکھے۔ کتنے درہم؟ 40 درہم۔
اور وہ جو رومال تھا مولا نے وہ رومال لے لیا اور اسے ایک ایسا ٹکڑا دیا کپڑے کا کہ جو مولا فرماتے ہیں کہ یہ جو میں کپڑے کا ٹکڑا دے رہا ہوں یہ عام کپڑے کا ٹکڑا نہیں ہے، یہ وہ ٹکڑا ہے کہ جو میں موسیٰ کاظم نے اپنے کفن میں رکھنا تھا اور رضا کی بہنوں اور میری بیٹیوں نے اپنے ہاتھوں سے اس کپڑے کو تیار کیا ہے، یہ اس مومنہ کے کفن میں رکھ دینا۔ اور جو 40 درہم دے رہا ہوں نا یہ اس مومنہ کے 40 دن کا خرچہ ہے، چونکہ کچھ دنوں بعد وہ مومنہ فوت ہو جائے گی اور اس مومنہ کو کہنا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں موسیٰ کاظم مدینہ سے خود تمہارا جنازہ پڑھانے آؤں گا۔ محمد وال یہ کیا ہوا؟ اس مومنہ نے خلوص دکھایا اور پھر اہل بیت نے اس خلوص کا جواب اس طرح دیا۔ اس نے 1 درہم دیا تھا، مولا نے 40 درہم دیے۔ اس نے ایک عام کپڑا دیا تھا، مولا نے اپنے کفن کا کپڑا اسے دیا۔ مومنین فقط ہمارے خلوص میں کمی ہے، اہل بیت کے دینے میں کمی نہیں ہے، اہل بیت کے عطا میں کمی نہیں، لہٰذا اس در پہ جب بھی آئیں خلوص نیت کے ساتھ آئیں۔ اور اگر ہم اہل بیت کے در پہ خلوص نیت کے ساتھ آئیں گے اس کا سب سے بڑا انعام یہ ہوگا کہ خدا ہماری نسلوں میں عزاداری کو جاری رکھے۔ اور اگر ہماری عبادات میں خلوص نہ ہوا تو اللہ نہ کرے ہماری نسلوں سے عزاداری اٹھ جائے۔ میں نے روایات میں پڑھا ہے کہ جو اہل بیت کی محبت سے دور ہے نا اس کا دل سخت ہے، اسے کبھی رونا نہیں آتا۔ لیکن مومنین کے دل کیسے ہیں؟ ایسے ہی فضائل پڑھ رہے ہوتے ہیں مومنین، فضائل سن رہے ہوتے ہیں مومنین، چہرہ حشاش بشاش ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی اہل بیت کی مصیبت کا وقت آتا ہے آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ مومنین کے دلوں میں اہل بیت کی محبت ہے، اور جس دل میں محبت اہل بیت آ جاتی ہے وہ دل نرم ہو جاتا ہے۔ مومنین لہٰذا ہمیں ہر وقت اپنے آپ کو مولا کے سامنے پیش کرنا چاہیے، مولا ہمارا جسم قبول کر، مولا ہماری دولت اپنی راہ میں قبول کر۔ اور اگر ہم اس خلوص کی اس در پہ آئیں گے تو اہل بیت ہمیں کبھی مایوس نہیں، ہمیں در بدر کے ٹھوکریں نہیں کھانے دیں گے۔ اس گھر پہ اللہ کی ذات نے جتنے انعام دیے انہی انعامات کے ہوتے ہوئے اللہ نے بہت بڑے امتحان بھی دیے۔ ہر امام سے اس دور کے جو مشکلات تھی امام نے آئی ہیں، لیکن امام نے اپنے خدا تک پہنچانے میں لوگوں کو اتنا پہنچایا ہے کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم سارے نجات کی کشتیاں ہیں، لیکن جو ہمارے جد حسین ابن علی کی کشتی ہے نا، کشتی شفاعت سب سے زیادہ تیز ہے، سب سے زیادہ جلدی شفاعت جس ہستی کی قبول ہوتی ہے وہ میرے مولا حسین ابن علی کی ہے۔ اور مومنین اتنا انبیاء کے بیٹوں کو کسی نے نہیں مارا جتنے نبی کی بیٹیوں کو نبی کی امت نے مارا ہے۔ اور اتنی غربت ہوئی کہ اہل بیت پہ ظلم کرنے والے بدلتے رہتے تھے، لیکن اہل بیت وہی تھے کہ جو کوفہ سے لے کے شام تک، شام سے لے کے مدینہ تک یہ ظلم سہتے رہے۔ مولا علی علیہ السلام کو جب ضرب لگی ہے نا، پتہ چل گیا میری بیبیوں کے ہمارے باپوں کو ضرب لگ گئی ہے، بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے رونا شروع کیا۔ مولا علی علیہ السلام جب پہنچے نا اپنے گھر کے پاس، اپنے اصحاب کو کہتے ہیں میرے اصحاب مجھے یہاں پہ روک دو، میرے گھر میں میرے بیٹے حسن و حسین میرا جنازہ لے کے جائیں گے۔ فرمایا مولا وجہ کیا ہے؟ فرمایا میں نہیں چاہتا میری بیٹیوں کے رونے کی آواز میرے اصحاب کے کانوں میں پڑے، میں کہوں گا یا علی آپ کے تو عظیم اصحاب تھے، آپ اپنی بیٹیوں کی رونے کی آواز ان کے کانوں میں برداشت نہیں کرتے، میرے مولا یہی کوفہ و شام ہوگا، علی کی بیٹیاں کبھی اس بازار میں کبھی اس بازار میں۔ جب مولا علی علیہ السلام پہنچے ہیں نا، مولا حسن روئے ہیں، مولا حسن روئے ہیں نا، مولا علیہ السلام فرماتے ہیں حسن بیٹا صبر کرو، شہادت ہمارا ورثہ ہے۔ مولا حسین روئے، فرمایا حسین بیٹا صبر کر، شہادت ہمارا ورثہ ہے۔ مولا عباس رویا نا، مولا علی فرماتے ہیں عباس بیٹا صبر کرو، شہادت ہمارا ورثہ ہے۔ لیکن جب علی کی بیٹیاں روئے نا، خود مولا علی رونا شروع ہوئے، فرمایا یا علی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا مجھ سے میری بیٹیوں کا رونا برداشت نہیں ہوتا، میں کہوں گا یا علی آپ اس وقت کہاں تھے جب شام میں 15 آزان علی کی بیٹی سنتی ہے، شام میں جس
جس بی بی نے اپنے بابا کے سامنے کبھی قرآن کی تلاوت نہیں کی، مولا امیر فرما رہے ہیں زینب میری بیٹی، میں چاہتا ہوں، میں نے سنا ہے تیرے بھائی حسن سے کہ ہماری بہن بڑا اچھے قرآن کی تلاوت کرتی ہے، میں چاہتا ہوں میری بیٹی قرآن کی تلاوت شروع کر۔ بی بی فرماتی ہے میں تب تلاوت کروں گی جب میں حسن و حسین کی اوٹ لوں گی، اوٹ لو کی تلاوت کروں گی، میں کہوں گا بی بی آج تو اپنے بھائی حسن و حسین کو سامنے کھڑا کیا اور پھر تلاوت کی، اور جب شرابیوں کے مجمع سے خطبہ کوفہ اور شام میں خطاب کرنا پڑا، فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ اللهم صل على